لیکن جب آپ فوج سے ایز اے بریگیڈیئر آپ نے ریٹائرمنٹ لی تو اس وقت آپ کے پاس پنڈی میں آپ کو گھر ور بھی ملا سب کچھ، اور مجھے پتا چلا کہ جب آپ اپنے گاؤں گئے تو وہاں ایک فرد بھی نہیں تھا، خاندان تو دور کی بات ہے، تو وہ ایک قسم کا تو قبرستان ہوا. اس قبرستان میں جا کے آپ کو کیا ملا؟ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہمارا علاقہ بہت ہی بیکورڈ علاقہ ہے. ابھی بھی جہاں بجلی وغیرہ نہیں ہے لوگ پیدل چل کے اپنے ولیجز میں وہاں پہ پہنچتے ہیں. جب میں نے کمیشن لیا اس وقت پھر بھی جو ہمارے اسکولوں کے حالات تھے وہ کچھ بہتر تھے، ٹیچرز وہاں پڑھائی کراتے تھے. لیکن آہستہ آہستہ جو وقت گزرتا گیا تو خاص کر کے تعلیمی ماحول کہیں اتنا اس میں ڈی جنریشن، اتنا اس میں کمی آتی گئی کہ لوگوں کو ولیجز کے اندر جو کہ تعلیم کا کچھ نہ کچھ سلسلہ تھا وہ بھی ختم ہوتا گیا. بنیادی سہولتیں جب ان ولیجز میں نہیں تھیں اور خاص کر کے ہمارے ولیج میں، تو لوگ وہاں سے 100% مائیگریٹ کر کے کوٹا اور راولپنڈی چلے گئے. میں جب اپنی سروس کے دوران چھٹی جاتا تھا اور وہاں پہ جب یہ حالات اس میں دیکھتا تھا تو یہ میں سوچا کرتا تھا کہ مجھے تو 1 سال عظیم صاحب نے کراچی میں دے دیا اور میں نے کمیشن لے لیا. وہ میرے کولیگز یا دوست یا وہ میرے گاؤں کے بچے یا نیبرنگ ولیجز کے بچے جو میرے ساتھ پڑھتے تھے، اور ان میں سے کافی سارے جو مجھ سے بہتر تھے، ان کو وہ 1 سال نہیں ملا. وہ فوج میں سپاہی بھرتی ہوئے یا وہ رینکس میں زیادہ سے زیادہ صوبیدار ریٹائر ہوئے اور واپس اپنے ولیجز میں جا رہے ہیں یا چلے گئے. تو یہ سوچ مجھے ہمیشہ رہی کہ اگر مجھے 1 سال ملا ہے، اگر وہ بچے جو کہ ان ولیجز میں پیدا ہوتے ہیں بڑے ہو کے وہیں وہ مر جاتے ہیں اور ایک سائیکل میں وہ وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں، اگر ان کو ہم 12 سال پہلی سے لے کے ایف ایس سی تک اگر ہم ان کو دے دیں تو یہ ہمارا ایک نیشنل ایسٹ ہے. یہ نیشنل ایسٹ وہاں سے ہم نکال کے مین سٹریم میں لانے کی یہ پلاننگ تھی. یہ تھرو آؤٹ میری سروس میں یہ میری سوچ رہی. تو جو ہی میں ریٹائر ہوا تو میں اور میری بیوی نے مشورہ کر کے اس سوچ کے نتیجے میں ہم واپس اس ولیج میں گئے جہاں پہ ہم پیدا ہوئے تھے، اور وہاں کے بچوں کے لیے ہم نے ایک بنیادی طور پر سکول بنانے کی جو ہماری نیت تھی کہ جہاں ہم پیدا ہوئے اس مٹی سے پیار تھا. وہ ولیج جب وہاں سے سارے لوگ مائیگریٹ کر کے چلے گئے تو ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے تھے. جس مٹی نے ہمیں پالا تھا اس مٹی میں ہم نے واپس وہاں پر جانا تھا. تو کون کون گیا آپ کے ساتھ؟ میں اور میری بیوی. شروع میں ہم وہاں پہ واپس گئے اور چونکہ ولیج سارا مائیگریٹ کر گیا تھا اور ہمارا ولیج جنگلات چاروں طرف جنگل سے گھرا ہوا ہے. تو جب ہم پہلے دن وہاں پہ گئے تو میرے چھوٹے بھائی بھی ساتھ تھے، ان کی مسز تھی اور میری بیگم اور بچے ہم ساتھ گئے. تو ہم اپنے ساتھ ایک پنڈی سے ایک کتا اور ایک مرغا لے کے گئے. مرغا اور کتا ہم وہاں لے کے گئے اور اس ولیج میں تو اس کی سوچ ہماری یہ تھی کہ کتا بھونکتا ہے، مرغا اذان دیتا ہے تو آبادی کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ ولیج آباد ہے. تو ہم نے رات کو اس کتے کو بھی ہم نے اپنے کمرے کے اندر رکھا، کہیں باہر شیر وغیرہ اس کتے کو نہ لے جائے، بجائے کہ کتا ہماری حفاظت کرتا ہم اس کی حفاظت کر رہے تھے. تو وہ مرغے کو ٹائمنگ پتا تھے وہاں کی اذان دینے کے؟ اس نے کوئی اذان صحیح ٹائم میرا سے خیال دی؟ ہے اس میں اس کے کمپیوٹر میں یہ چیز فیڈ تھی اور اس نے اذان ٹائم پہ دی اس دن بھی. تو اس حوالے سے ہم نے واپس اس ولیج میں جا کے پہنچے اور وہاں پیدل چل کے پہنچے اور وہاں کوئی بنیادی سہولت نہیں تھی اور ہم اس نیت کے ساتھ پہنچے کہ وہاں پہ ہم اس کو یہاں ایجوکیشن یہاں شروع کریں گے. تو یہ ہماری